مجھے بتائیں، لائن آپ کی کافی ماضی میں بڑی کلیئر رہی ہیں اس حوالے سے، ذرا مجھے تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جو سزائیں فوجی عدالتوں سے ملی ہیں تقریباً اب تو 103 پورے ہو گئے، اور ابھی ریسنٹ میں 60 تھے، اس سے پہلے کچھ روز پہلے 25 تھے. آپ بتائیں اس پہ JUI کا کیا موقف ہے، اور اسپیشلی یہ جو بیرونی دباؤ آ رہا ہے امریکہ کا، یورپی یونین کا، برطانیہ کا، اس سلسلے میں شدید تحفظات ہیں ان کو یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے، سویلینز کے ٹرائل پہ اور سزاؤں کے حوالے سے. پلیز. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم نے ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے کہ کسی بھی سویلین کو فوجی عدالتوں کے حوالے کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم میں پہلی کلاز یہی تھی جس کو ہم نے ڈیلیٹ کروایا تھا. اس وقت بھی یہی چیز تھی، اس کو آئینی تحفظ دیا جا رہا تھا، تو ہم نے اس پہ اس چیز کو مخالفت کی اور اس کو کلاس کو ہم نے ڈیلیٹ کرایا. اصل میں اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بھی لگتے رہتے ہیں دوسرے سے، ہمیشہ ہمیں سیاسی جو حکومتیں ہوتی ہیں یا سیاسی حکمران ہوتے ہیں ان لوگوں کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو آج ہم پھندا تیار کر رہے ہیں کسی اور دوست کے لیے، وہ کل ہمارے گلے میں پڑے گا. مجھے یاد ہے کہ خان صاحب کے دور میں، عمران خان کے دور میں بھی یہ کچھ ہوا تھا، اور اس پہ تو خان صاحب نے بڑی تقریر بھی کی تھی کیوں ضروری ہے اور کیوں ہونا چاہیے، اور اس وقت اس کا ٹارگٹ کوئی اور تھا اور آج ٹارگٹ وہ خود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو کم از کم، سیاسی قائدین کو، سیاسی جماعتوں کو جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے تاکہ آگے جا کے وہ ہمارے گلے میں نہ پڑے. باقی رہا جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکنوں کو سیاسی عوامی عدالتوں سے، جو عوام کی عدالتیں وہیں سے سزا ملنی چاہیے. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا پہلی دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ فوجی تنصیبات پر ہمارے وہ جو ہیروز تھے ان کے نام سے جو تنصیبات تھی ان کے اوپر جو اٹیک ہوئے، جو حملہ ہوا، یہ تو ایک بھیانک، اس کو بھی دیکھا جائے تو بھیانک صورتحال تھی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک انتہا تھی. یہاں تک معاملات کیوں پہنچے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا سیاسی پارٹی کو. اچھا، کہیں نہ کہیں اسلم صاحب کچھ مس مس کیلکولیشن آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے JUI کے حوالے سے بھی کوئی تھوڑی ہو گئی ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے کہا نا سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، تو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا جو آئینی بینچ ہے اس نے اجازت دی ملٹری کورٹس کو کہ آپ سزائیں سنا دیں، باقی ہم بعد میں دیکھیں گے مشروط. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھیں، ہم نے تو 56 کلاسز میں سے 34 کلاسز کی ڈیلیٹ کرائی ہیں. اب کچھ دیکھیں، جب حکومت سے آپ کسی کے ساتھ بھی بارگیننگ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، تو کچھ اس کی بھی تو سننی پڑتی ہے نا. 1-2 کلاسز تو اس کی بھی رکھنی تھی، 22 کلاسز تو ان کی تھی، اور باقی ہم نے 34 کلاسز ہم نے ڈیلیٹ کرائی. اور میں ایک بات پھر آج کہتا ہوں، ٹی وی پہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ سارے پراحال میں PTI ہمارے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک پارلیمنٹ کے اندر ووٹ تک ہمارے ساتھ شریک رہی ہے. اگر یہ شریک جرم ہے تو وہ ہمارے ساتھ شریک جرم تھے، اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو اس میں ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی اس وقت ہوا ہے یہ سیاسی کارکنوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، ہم میں بہت سے سیاسی کارکن آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے فوجی عدالتوں سے کوڑے کھائے، اور عدالتوں میں آپ کو پتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان کو کوڑے لگے، بڑے بڑے اسٹیڈیمز میں لگائے گئے اور بتایا کیا کہ اب دیکھو یہ جو آج کسی دہشت گرد کہہ رہے ہیں اس وقت کچھ اور کہہ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں خوف اور کی فضا کو پیدا نہ کیا جائے. حکمران جو بھی ہیں، حکومت جس کی بھی ہے، اس کو چاہیے کہ سیاسی کارکنوں کی ایسی فضا نہ پیدا کرے کہ اپنے مخالفین کو خوف کی فضا میں زندہ رہنے کی گنجائش دیں. ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر یہ آپ کو دیکھیں میاں نواز شریف کے ساتھ پرویز مشرف صاحب کے جو دور میں ہوا، وہ آج خود کہتے ہیں کہ جی میں جہاز میں اندر تھا اور میرے جہاز کے اندر بھی ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی اور جہاز کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا چیئر کے ساتھ. تو یہ ساری صورتحال تو پھر اگر آپ آج کریں گے تو پھر کل آپ کو بھوتنی ہوگی. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات کو فوج کو بھی تحمل کا کردار ادا کرنا چاہیے. میں زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، اتنے کبھی بھی اس طرح کا مرحلہ نہیں پاکستان میں آیا جو 9 مئی کو آیا ہے. ہم اس کی مذمت بھی کر چکے ہیں، خود PTI کے بہت سارے لوگ مذمت کر چکے ہیں. تو اس کو تھوڑا سا تحمل سے گزارنا چاہیے، اور اگر کوئی لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو ان کو غلطی تسلیم کی جائے، ان کو اس کے اوپر جرم نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے.